کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کہانی انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ ایسی ہی ایک حکایت مولانا رومی نے اپنی مثنوی معنوی میں بیان کی ہے۔ یہ صرف ایک طوطی اور ایک تاجر کی کہانی نہیں، بلکہ اس انسان کی کہانی ہے جو ساری زندگی آزادی کی تلاش میں رہتا ہے مگر اپنی ہی بنائی ہوئی پنجرے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ آئے اس حیرت انگیز حکایت کو سنتے ہیں۔ ایک شہر میں ایک مالدار تاجر رہتا تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں دور دراز ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں ایک نہایت خوبصورت سبز پروں والا طوطا تھا۔ وہ طوطا سونی کے ایک خوبصورت پنجرے میں رہتا تھا۔ اسے بہترین دانہ دیا جاتا تھا، صاف پانی ملتا تھا، اس کے ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو اس کے پاس نہیں تھی: آزادی۔ ایک دن تاجر نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو اور ملازموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے کیا تحفہ لائے۔ سب نے اپنی اپنی خواہش بتائی۔ پھر وہ طوطا کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، میں ہندوستان جا رہا ہوں جہاں تمہارے جیسے بے شمار طوطے جنگلوں میں آزاد رہتے ہیں۔ کیا تم ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ طوطا چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، ان سے صرف اتنا کہنا کہ تمہارا ایک بھائی دور ایک سنہرے پنجرے میں قید ہے، وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ تاجر نے وعدہ کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ہندوستان پہنچا۔ ایک دن وہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا جہاں درختوں پر بے شمار طوطے بیٹھے تھے۔ اسے اپنے قیدی طوطے کے بات یاد آئے۔ وہ ایک درخت کے نیچے رکا اور بلند آواز سے بولا، اے جنگل کے آزاد طوطو، تمہارے ایک ساتھی نے تمہارے لیے سلام بھیجا ہے۔ وہ ایک سنہرے پنجرے میں قید ہے اور تمہیں یاد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی درخت پر بیٹھی ہوئی ایک طوطی پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ وہ لرزا، اس کے پر ڈیلے پڑ گئے اور دیکھتی ہی دیکھتی وہ شاخ سے نیچے گرا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ تاجر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا شاید میرے بات سن کر یہ طوطی غم سے مر گیا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تاجر اپنے سفر سے واپس اپنے شہر آ گیا۔ اس نے اپنے عزیزوں اور دوستوں کو ان کے تحفے دے۔ آخر میں وہ اپنے طوطے کے پنجرے کے پاس آیا۔ طوطا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ میری بات جنگل کے طوطوں تک پہنچا آیا ہے؟ تاجر نے جواب دیا، ہاں، میں نے تمہارا پیغام ان تک پہنچایا تھا، لیکن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ طوطا خاموش ہو گیا اور پوری توجہ سے سننے لگا۔ تاجر نے کہا، جیسے ہی میں نے تمہارا پیغام سنایا، ایک طوطا اچانک کانپا، شاخ سے نیچے گرا اور بالکل بے جان ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ غم سے مر گیا ہے۔ یہ سنتے ہی پنجرے میں بیٹھا طوطا بھی بالکل خاموش ہو گیا، اپنی گردن جھکا لے، اس کے پر ڈیلی پڑ گئے اور چند لمحوں میں وہ بھی پنجرے کے اندر بے حرکت ہو کر گر پڑا۔ تاجر گھبرا گیا۔ اس نے سوچا شاید میرے الفاظ نے میرے اپنے طوطے کی جان بھی لے لی۔ وہ بہت افسردہ ہوا۔ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطے کو باہر نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی طوطا اس کے ہاتھ میں آیا، اچانک اس نے اپنے پر پھیلائے، ایک بلند اڑان بھرے اور کھلی فضا میں جا بیٹھا۔ تاجر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آواز دی، رک جاؤ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا تھا۔ طوطا درخت کے ایک اونچی شاخ پر بیٹھ گیا۔ اس نے محبت بھری لہجے میں کہا، جنگل کے اس آزاد طوطے نے مجھے کوئی لفظی جواب نہیں بھیجا تھا۔ اس نے اپنے عمل سے مجھے راستہ دکھایا تھا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اگر آزادی چاہے تو اپنی نفس کے خواہشات، اپنے غرور اور اپنی ظاہری وابستگیوں کو مردہ کرنا ہوگا۔ میں نے بھی وہی کیا، اور جب تم نے مجھے مردہ سمجھ کر پنجرہ کھولا تو مجھے آزادی مل گئی۔ تاجر خاموش کھڑا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف ایک فرندے کی بات نہیں تھی، یہ ایک گہرا روحانی پیغام تھا۔ انسان بھی اکثر ایسے ہی پنجرے میں قید رہتا ہے، کبھی خواہشات کے پنجرے میں، کبھی غرور کے پنجرے میں، کبھی خوف کے پنجرے میں، اور کبھی دنیا کی محبت کے پنجرے میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، حالانکہ اس کے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی اس حکایت کے ذریعے انسان کو یہ احساس دلاتے ہیں
کہ اصل قید لوہے کی سلاخوں کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی ہوتی ہے، اور جب دل آزاد ہو جائے تو انسان حالات کی سختیوں میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ مولانا رومی ہمیں یہ نہیں سکھاتے کہ دنیا چھوڑ دو، وہ یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کو اپنے دل کا مالک نہ بننے دو۔ تو تھا سونے کے پنجرے میں تھا، اس سے کھانے کے کمی نہیں تھے، آرام کے کمی نہیں تھے، لیکن اس کا دل آزاد نہیں تھا، اور جس دل سے آزادی چھن جائے وہاں آسائش بھی سکون نہیں دے سکتے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی میں بہت سے پنجرے بنا لیتا ہے، کبھی مال و دولت کا پنجرہ، کبھی شہرت کا پنجرہ، کبھی تعریف کی خواہش کا پنجرہ، اور کبھی اپنی نفس کی خواہشات کا پنجرہ۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی کامیابی ہے، حالانکہ اس کے روح خاموشی سے آزادی مانگ رہی ہوتی ہے۔ تصوف کا راستہ بھی یہی ہے، اپنی نفس کو پہچاننا، اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دینا۔ جب دل اپنے رب سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی زنجیریں خود بخود کمزور ہونے لگتی ہیں۔